رحمت نے بس ایک کمزور سی آواز پر دوڑ لگا دی۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہی آواز اس کی پوری تقدیر بدلنے والی ہے۔ قدیم زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل لکڑہار رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ اس کا چہرہ سادہ طبیعت، مہربان اور دل صاف تھا۔ وہ نہایت ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ روزانہ صبح صبح اپنی چھوٹے سے جھوپڑی سے نکل کر جنگل کی راہ لیتا، لکڑیاں کاٹتا اور شام کو شہر جا کر انہیں بیچتا۔ جو چند سکے ہاتھ آتے انہی سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی تنگ دستی کے باوجود بھی وہ ہر اس شخص کی مدد کرتا جو مصیبت میں ہوتا۔ ایک دن کی بات ہے، جب رحمت حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک اسے کسی کی کمزور سی آواز سنائی دی، مدد کرو یا اللہ، کوئی ہے۔ رحمت چونک گیا۔ اس نے کلہاڑی زمین پر پھینکی اور آواز کی سمت دوڑا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گہرا گڑھا نظر آیا جس میں ایک بوڑھا شخص گر کر پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں، کپڑے پھٹے ہوئے اور حال بہت برا تھا۔ رحمت نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اسی نے فوراً اپنی رسی نکالی، قریبی درخت سے باندھی اور پوری طاقت سے بوڑھے شخص کو باہر کھینچا۔ بوڑھے نے تھر تھراتی آواز سے کہا، بیٹا تم نے میری جان بچا لی ہے، اللہ تمہیں جزا دے۔ رحمت نے عاجزی سے جواب دیا، یہ تو میرا فرض تھا بابا جی، اگر میں انسان ہو کر کسی مجبور کی مدد نہ کروں تو انسان کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ بوڑھے نے رحمت کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرایا اور بولا، بیٹا میں کوئی عام انسان نہیں، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، جو بھی تم چاہو مانگ لو، مگر شرط یہ ہے کہ تم صرف اپنی ضرورت کے مطابق مانگو۔ رحمت نے سر جھکا کر کہا، مجھے بس اتنا چاہیے کہ میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی ملتی رہے اور میں اپنی محنت سے عزت والی زندگی گزار سکوں۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی اور غائب ہو گیا۔ اسی واقعے کے بعد رحمت کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی۔ جنگل میں اسے پہلے سے زیادہ اور بہتر لکڑیاں ملنے لگی۔ شہر میں لوگ اس کی لکڑیوں کے اچھے دام دینے لگے۔ گاؤں والے اس نیک انسان سمجھ کر عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ چند ہی برسوں میں اس کے حالات کافی بہتر ہو گئے۔ اس کا بیٹا محنت سے پڑھا اور شہر کا ایک اسکول میں استاد بن گیا۔ بیٹیوں کی اچھی شادیاں ہو گئی اور رحمت نے اپنی جمع پونجی سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی کھولا جہاں وہ غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتا تھا۔ مگر رحمت کی دل میں رتی بھر بھی غرور نہیں آیا۔ وہ اب بھی روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور بیچتا۔ اس کا ماننا تھا کہ محنت چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناشکری ہے۔ سال گزرتے گئے، رحمت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی کمر جھک گئی تھی مگر دل جوان تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی جھوپڑی کے سامنے بیٹھا تھا تو ایک اجنبی اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ رحمت کو جانا پہچانا لگا مگر وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اجنبی نے مسکرا کر کہا، پہچانا نہیں، میں وہی ہوں جسے تم نے برسوں پہلے گڑھے سے نکالا تھا۔ رحمت کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ عاجزی سے اٹھا اور بولا، بابا جی آپ واقعی اللہ کے نمائندے تھے۔ اجنبی نے کہا، ہاں بیٹا، میں اس روز تمہاری نیکی آزمانے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکی کا بدلہ تمہیں دیا اور تم نے وہ بدلہ دوسروں میں بانٹا۔ تمہاری نسلیں آباد رہیں گی کیونکہ تم نے دوسروں کے لیے نیکی کے دروازے کھولے۔ اسی شام جب سورج غروب ہوا تو گاؤں کے ہر گھر میں چراغ روشن تھے۔ رحمت کے مدرسہ میں درجنوں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس کا بیٹا دور دراز علاقوں میں جا کر تعلیم کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس کی بیٹیاں یتیم بچوں کے لیے ادارے قائم کر چکی تھی اور رحمت اپنی جھوپڑی میں خاموشی سے تسبیح کے دانے گن رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہی جملہ تھا، اللہ اکبر، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو نیکی کرنے میں
کبھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ اگر نیکی بوئیں گے تو بہار ہماری دہلیز پر دستک دے گی۔